أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب تفسیر موضوعی میں اس چیز کے بارے میں کہ قرآن مجید کے جو قصے ہیں جی ان میں ایسی کیا خصوصیت ہے، ان میں ایسی کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے قرآنی قصے دوسرے قصوں سے ممتاز ہیں، برتر ہیں، ممتاز ہیں جی، ممتاز ہیں اور برتر ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی میں سے چوتھی خصوصیت بتائی تھی، کیا بتائی تھی؟ قرآن مجید کا قصوں کے اندر بتائیے کیا بتائی تھی؟ جو اہم جو چیزیں ہیں جو قصے کا اہم پارٹ ہے، مناظر ہے، اس کو چوز کر کے بیان کیا ہے، اس کو ذکر کیا ہے جس کا اثر زیادہ ہو، جس کا اثر دیکھیے چوتھی خصوصیت ہے پیغام رسانی، اور اس کی پیغام رسانی کے لیے کیا اہتمام کیے؟ جو قرآن کے جو اثر انگیز لمحات ہیں ان کا انتخاب کیا۔ دوسرا کیا ہے؟ زندگی کے جو معمولات ہیں اور جو کام ہے ان سے پرہیز کیا، وہ نہیں بیان کیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی قصہ پیش آ رہا ہے تو بیچ میں آدمی ناشتہ بھی کیا ہوگا، کھانا بھی کھایا ہوگا، رفع حاجت کے لیے بھی گیا ہوگا، وہ تو ذکر نہیں کیا، وہ سامنے والے کی سمجھ پہ چھوڑ دیا کہ بھائی اتنا تو تم سمجھتے ہی ہو پڑھنے والوں کہ اگر یہاں سے یہ بات پیش آئی اور اس کے بعد دوسرے جگہ کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، جیسے نیچے بھی قصہ دے رکھا ہے، جناب یوسف اور بنیامین جب مل جاتے ہیں سب، ایک پیالہ چوری کا الزام وہ کیا جاتا ہے، روکنے کے لیے پیالہ غائب کیا جاتا ہے اور بنیامین پھنستے ہیں اس میں، ان کے سامان میں وہ پیالہ ملتا ہے سونے کا، تو کیا ہوتا ہے پھر ایک دم سے ان کا ایک بھائی کہتا ہے کہ دیکھو اس نے پھر ان سے کہتا ہے ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ ہے وہ، پھر ایک بھائی کہتا تم جاؤ بابا کے پاس، تو ایک دم سے اس کے بعد سیدھا جناب یعقوب کے پاس دکھا دیا گیا ہے، سیدھا قصے کے اندر جناب یعقوب سے جا کے انہوں نے کہا، جناب یعقوب نے یہ کہا کہ تم نے ایسا مان لیا، یہ وہ اچانک سے یہاں سے لے کے وہاں جا کے کڑی ملی، بیچ میں کیا ہوا وہ نہیں ذکر کیا، وہ آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اتنا تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جب انسان بولیے یہاں سے اگر وہاں گئے تو راستے میں گیا بھی ہوگا، ٹائم بھی لگا ہوگا، پانی بھی پیا ہوگا، کھانے کے لیے بھی رکے ہوں گے، رفع حاجت بھی کی، سارے راستے کے معاملات انسان کی سمجھ پہ چھوڑ دیے کہ اتنا تو انسان خود بھی سمجھ سکتا ہے جی۔ لہذا یہی بات چل رہی ہے، اس کی بہترین مثال حضرت یوسف کا قصہ ہے کہ اگر اس کو ٹکڑوں کیا جائے تو تقریباً اس کی 30 کڑیاں بنیں گی، لیکن بعض کڑیوں کے درمیان جگہ خالی کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں سے اس کے بیچ کا تو بیان ہی نہیں کیا، سیدھا یہاں سے سیدھا وہاں پر، یہاں سیدھا مصر سے سیدھا کنعان پہنچا دیا قصے کے اندر، جس نے لفظی اور معنوی قرائن کے ذریعے سے انسان اپنے قوہ خیال کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا۔ مثلا جس وقت حضرت یوسف کے بھائی بنیامین بادشاہ کا پیالہ گم ہو جانے کی وجہ سے گرفتار کر لیے جاتے ہیں بنیامین، تو داستان کی نئی ایک کڑی شروع ہو جاتی ہے کہ تمام بھائی مشورہ کرنے بیٹھتے ہیں اور بڑا بھائی کہتا ہے جاؤ پلٹ جاؤ، میں نہیں جا رہا، وہ نہیں جاتا نا واپس پلٹ کے، وہیں رکا رہتا ہے، ہاں تم لوگ باپ کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو کہ آپ کے فرزند نے چوری کی ہے اور ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں، اسی بات کی ہم گواہی دے رہے ہیں جس کا علم ہمیں ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کے سامان میں سے ملا اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، آپ اس بستی سے دریافت کر لیں جس میں ہم تھے، اس بستی سے چاہے پوچھ لیجئے بستی والوں سے کہ جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس قافلے میں ہم تھے، ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہاں پہنچ کر داستان کی ایک کڑی ختم ہو جاتی ہے اور دوسری کڑی ایک دم شروع ہوتی ہے قصے میں، جس کا تعلق نہ مصر سے نہ مصر کے راستے سے، ڈائریکٹ کنعان باپ کے سامنے، قال جناب یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم، یہ تم نے بات گھڑ دی ہے جی۔ یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب یعقوب کہہ رہے ہیں یعقوب نے کہا کہ یہ تمہارے دل نے ایک نئی بات گھڑ لی ہے، میں پھر بھی صبر جمیل اختیار کروں گا، شاید خدا ان کو لے آئے اور وہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت۔ اب آپ دیکھیے سیدھا مصر سے کنعان جناب یعقوب تک بات پہنچ گئی، کڑی ہے نہیں، تو بیچ کا کیا ہوا؟ بیچ کا
داستان کی ان دونوں کڑیوں کے بیچ میں اگرچہ فاصلہ ہے لیکن غور و فکر کے ذریعے دونوں کڑیوں کو آپس میں ربط دے کر اس کے نتیجے اور پیغام کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا کیا ہے جو انہوں نے کہا؟ قرآن کی پیغام رسانی۔ قرآن کے قصوں کی اہم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پیغام رسانی۔ قرآن کا کوئی قصہ ایسے ہی نہیں ہے بیہودہ نعوذ باللہ، بلکہ اس کے اندر ایک پیغام، ایک لیسن اور ایک درس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے لیے اہتمام کیا ہے پیغام پہنچانے کے لیے؟ پہلا، اور قصے کے وہی چیزیں، وہی پارٹ، وہی وقت، وہی لمحہ، وہی مرحلہ چوز کیا ہے قصے میں جو زیادہ اثر انداز ہے، جو اہم ہے، باقی چیزوں سے بچ۔ دوسرا، جو ضروریات زندگی یا روزمرہ کے کام وغیرہ ان کو نہیں بیان کیا تاکہ بلا وجہ قصہ لمبا بھی ہوتا اور لوگوں کی توجہ مین مقصد سے بھٹک سکتی تھی نہیں۔ تیسری، قصے کی کڑیوں میں پس و پیش ہونا، یہ بھی ایک خصوصیت ہے اس کی، جو پیغام رسانی کے لیے خدا نے بعض قصوں میں کڑیوں کو آگے پیچھے کیا ہے پیغام پہنچانے کے لیے۔ کیسے؟ پرانی قصوں میں کہیں کہیں پیغام پہنچانے کے پیش نظر، یعنی قرآن پیغام پہنچانے کے مد نظر رکھتے ہوئے قصے کی کڑیوں کو آگے پیچھے کر کے داستان کے اہم حصوں کو شروع کر دیا ہے۔ اہم کڑی داستان کی آگے پیچھے کر کے اہم حصوں کو شروع کر لایا گیا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل اور گائے کا قصہ۔ کہ قصے میں اصل ترتیب کیسے ہے جی؟ اصل ترتیب یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے۔ دوسری کڑی یہ ہے کہ قاتل کو لے کر لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے جو کہ ایک بڑا فساد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بڑا فتنہ برپا ہونے لگتا ہے۔ تیسری کڑی یہ تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ معجزے کے ذریعے قاتل کی پہچان کروائیے۔ چوتھا وقت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جناب موسیٰ حکم دیتے کہ گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کو ایک ٹکڑا مقتول سے مس کر دو، گائے کو قتل کر قربان کرو، اس کا گوشت جو مقتول قتل ہوا انسان ہے اس سے مس کرو تاکہ وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کی نشاندہی کو خود بتائے گا کس نے قتل کیا ہے۔ پانچویں کڑی کیا ہے؟ لوگ مختلف بہانوں کے بعد آخرکار جس گائے کو ذبح، مختلف بہانے کیسی ہو، یوں ہو، کیا کیا کر کے آخرکار جس گائے کو ذبح کرنا چاہیے ذبح کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں چوتھے اور پانچویں مرحلے کو سب سے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ کڑی تو یہی تھی نا، پہلے قتل ہوا تو قاتل کو لے کے فساد برپا ہوا، جناب موسیٰ کے پاس رائے حل کے لیے گئے، جناب موسیٰ نے کہا گائے ذبح کر کے ٹکڑا اس سے مس کرو، پھر گائے ذبح بھی ہوئی۔ یہی تو ہے نا سلسلہ وار کڑی، یہی تو ہے، لیکن قرآن میں جو چوتھا اور پانچواں مرحلہ ہے وہ پہلے ذکر کر دیا قصے میں تاکہ پیغام اہم والا پہنچ جائے۔ پہلے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس وقت کو کہ قال موسیٰ لِقَوْمِهِ، جب مدائے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرنے کا حکم دینے والا مرحلہ کون سا ہے؟ چوتھا۔ بھائی پہلے ہی آپ نے گائے کو ذبح کرنے کو بولتے ہیں کہ بس نعوذ باللہ جناب موسیٰ کو کچھ عجیب سی بات لگ رہی کہ جا کے قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، یا کوئی پس و پیش تھا اس میں، کوئی واقعہ تھا جس کی وجہ سے کہا ہے؟ ہاں، قتل ہوا تھا، قاتل کو لے کر فساد برپا ہو رہا تھا، جناب موسیٰ کے پاس آئے تب انہوں نے کہا، وہ چوتھا مرحلہ پہلے ذکر کر دیا۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ ہماری مذاق بنا رہے ہو، گائے بنو، ہم کو قاتل پوچھنے آ رہا ہے تم کہہ رہو گائے ذبح کرو۔ قال، تو جناب موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ میں بلا وجہ تم سے ایسی باتیں کروں گا۔ پھر آخر کی آیت بیچ میں کچھ اور ہے، اسے چھوڑ کے پھر کیا کہا؟ قال، جناب موسیٰ انہوں نے پوچھا گائے کیسی ہو؟ انہوں نے کہا قال، انہوں نے کہا انہو یقول، انہوں نے یہ کہا انہا بقرۃ، ایک ایسی گائے ہو لا ضرور، نہ تو وہ تثیر الارض، نہ تو اس سے کام لیا گیا ہو، نہ ہی تو اس سے کھیتی میں پانی دیا گیا ہے، مسلمۃ سالم ہو لا شیۃ فیہا۔ پھر قالوا، تب انہوں نے کہا الان جئت بالحق، بیچ میں ساری بحث ہے، کیسی ہو؟ تو انہوں نے کہا ایسی ہو۔ کیسی ہو؟ پیلی ہو۔ کیسا رنگ؟ کیسا ہو؟ ایسا ہو۔ فاقع ناظرین، ایسا کیسا ہو؟ کیسا ہوتے ہوتے آخر والی بات نہ ذکر کی، پانچواں مرحلہ کیا کہ ایسی ہونی چاہیے۔ پھر اب انہوں نے کہا انہوں نے کہا الان جئت بالحق، اب بات صحیح سمجھ میں آئی، اب آ کے انہوں نے فذبحوها، اس کو ذبح کیا، لیکن وہ یہ بات کرنے والے نہیں تھے، ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بہانے لا رہے تھے، لیکن اب ساری باتوں کے جواب مل کے اب مجبوراً کرنا پڑا۔ تو چوتھا مرحلہ اور پانچواں مرحلہ یہاں قصے کا
پہلے بیان کر دیا، جبکہ یہ تو چوتھا پانچواں مرحلہ ہے، پہلے تو قتل ہوتا ہے، قتل کے بعد لوگوں میں قاتل کو لے کے اختلاف ہوتا ہے، اس کے بعد جناب موسیٰ پہ جب حل نہیں نکلتا تو جناب موسیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ تین مرحلے تو پہلے ذکر نہیں کیے، پہلے یہ کر دیے، کیوں؟ پیغام رسانی کے لیے، کیونکہ قرآن نے اپنے قصوں کو پیغام پہنچانے کے لیے بہت سے اہتمام کیے۔ پہلی بات تو قصے کے انہی مراحل کو چوز کیا جو اثر انداز سے زیادہ۔ دوسرا جو ابھی پڑھ کے نمٹے کیا تھا، ارے ابھی جو گزرا ہے پیچھے جی، جو نارملی کام کے زندگی کے ان کو نہیں ذکر کیا تاکہ بلا وجہ بڑھانا۔ تیسرا یہ کہ قصہ کے پیغام پہنچانے کے لیے خدا نے بعض جگہ قصے کے قسطوں کو، یا اسے کہیے کہ جی کسے، ہاں میں نے کس چیز کو پیغام پہنچانے کے لیے کڑیوں کو آگے پیچھے بیان کیا، بعض کڑیوں کو بعض سے پہلے، جبکہ کڑی تو سلسلہ وار تو یہ تھی جیسے یہ والا واقعہ۔ اور وہ موقع بھی یاد کرو جب موسیٰ نے قوم سے کہا خدا کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا آپ ہماری مذاق بنا رہے ہیں، فرمایا پناہ بخدا کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں گا، ایسے کروں گا۔ تو پھر آگے پوری بات ہے، بحث ہے، کیسی ہو، کیا ہو، کیوں ہو۔ پھر حکم ہوا کہ ایسی گائے ہو جو کاروباری نہ ہو، نہ زمین جوتی گئی ہو، نہ کھیت سینچے گئے ہوں، ایسی صاف ستھری ہو کہ اس میں کوئی دھبا بھی نہ ہو گائے کے اندر۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ ٹھیک بیان کیا آپ نے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے گائے ذبح کی، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے یہ کام نہیں کرنے والے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے اس میں جو قسط تھی جی، کڑی تھی، چوتھی پانچویں نمبر کی کڑی کو پہلے، پھر کہانی کی، اب اس کے بعد آ کے چوتھی پانچویں کی بیان کر کے اب کہانی کا شروعات بیان کر رہے ہیں خدا اس قصے میں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، یاد کرو کہ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، یاد کرو، اور اس کے قتل کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، جبکہ خدا اس راز کا واضح کرنے والا ہے، تم پھر بھی چھپا رہے تھے قاتل کو، جبکہ خدا ظاہر کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اب والی قسطیں شروع کی، اب یہاں پہ آخر میں مقتول کے زندہ ہونے کی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا کی قدرت پر توجہ دلائی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے قیامت میں مردوں کو زندہ کیا جائے گا تاکہ تمام لوگ صحیح زندگی بسر کرنے اور آخرت میں کامیابی کے لیے غور و فکر سے کام لیں، غور و فکر سے کام لیں۔ صحیح ہے، آئیے پھر فقلنا اضربوہ، فقلنا اضربوہ، ہم نے کہا ان سے اضربوہ ببعضھا کذالک، کیا مطلب ہوا؟ تو ہم نے کہا مقتول کو گائے کے ٹکڑے سے مس کر دو، بعضھا اس کو ٹکڑے کو اس سے مس کر دو، کذالک اس طریقے سے یحیی اللہ الموتى، اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ویریکم آیاتہ، اور اپنی آیتوں کو دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون۔ یہ درس کا پیغام ہے، اس قصے کا پیغام کیا ہے؟ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہ رہا ہے کہ کیسے زندہ کرتا ہے، اور اپنی نشانیاں تمہیں دکھانا چاہتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، شاید تمہیں عقل آ جائے۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھا آپ نے قصہ کیسے تھا، لیکن پیغام پہنچانے کے لیے آگے پیچھے کر کے مین پیغام پھیر دیا۔ داستان کے اجزاء کو، یہ ایک اہتمام پیغام پہنچانے کا یہ کیا کہ داستان کے قصوں کو آگے پیچھے جی بیان کیا۔ داستان کے اجزاء کو جا بجا کرنے کا راز بنی اسرائیل کی بہانہ بازی تھی، بہانے بازیاں تھیں۔ کیا تھیں؟ بہانے بازیاں، کہ سب پر آشکار کرنا، جی بنی اسرائیل کی بہانہ بازی خدا سب پر آشکار کرنا، اسی لیے قصے کی ابتدائی آیات میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اصل مقصد کیا تھا جا بجا کرنے کا قصے کو؟ جی کہ بنی اسرائیل کی بہانے بازیاں سب پہ آشکار ہو جائیں، اسی لیے قصے کے ابتدائی آیات میں اس کا ذکر کر دیا گیا، بہانے بازیوں کا پہلے ذکر کر دیا گیا، بہانے بازیوں کا پہلے ذکر کر دیا، بہانے بازیوں کا ذکر پہلے کر دیا، کیونکہ خدا ان کی بہانے بازیاں ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو کتنے بہانے لگا رہے تھے یہ۔ ٹھیک ہے، قصے کی ابتدائی آیت میں، لیکن قصے کا اہم پیغام یہ ہے کہ لوگ قدرت خدا کی طرف متوجہ ہوں کہ خدا کیسے زندہ کرتا ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، جس کو داستان کے آخر میں نتیجے کے طور پر بیان کیا گیا۔ سمجھ میں آیا؟ اگر وہ الگ حصہ اس کا آخر میں ذکر کرتا تو یہ پیغام بیچ میں رہ جاتا،
اس کے بعد ذکر کرتا کہ وہ زندہ ہوا یہ، تو اس لیے اس کو بہانی بازیاں بتا دنیا پہ آشکار کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس کو پہلے بیان کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سبق کا خلاصہ ہوا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید نے پیغام پہنچانے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن کریم نے اپنے قصے اور داستانوں کے جو پیغام ہے اس کو پہنچانے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ دوسرا نقطہ، قرآن مجید نے قصوں کی ایسے اجزاء کو منتخب کر کے بیان کیے ہیں قصے کے، سارا قصہ نہیں، صرف وہی حصہ جو پیغام پہنچانے میں زیادہ اثر انداز ہو۔ تیسرا، قصوں کے بعد ایسی کڑیاں جو بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اور غور و فکر کے ذریعے انہیں سمجھا جا سکتا ہے، اس کو قصوں میں بیان نہیں کیا گیا۔ آپ غور و فکر کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ مصر کے بعد کنعان تک پہنچنے میں کیا ہوا ہوگا، راستے میں نہیں پریشان بھی ہوں گے، یہ بھی ہوا ہوگا۔ اہمیت کے لحاظ سے قصوں کے اجزاء میں پس و پیش، اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قرآن کے قصے ہیں ان کے اجزاء کو آگے پیچھے بھی کیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔